بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو سابقہ ویڈیو سے تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ یہ احسان عظیم ہم پر نہ کرتا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر نہ پیدا کرتا تو کیا ہم مسلمان ہوتے؟ جب اپنے ارد گرد کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا نہ کرتا تو شاید ہم مسلمان نہ ہوتے۔ یہ تو اس ہستی کا، خالق کائنات کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا۔ جب ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، ہمیں ان تکلیفوں کا، ان مشکلات کا ذرا تک احساس نہیں جو اس شخص کو پیش آتی ہیں جو اپنا خاندان، اپنی برادری سب کو چھوڑ کر ایک طرف رہ کر مسلمان ہوتا ہے۔ جو تکلیفیں اس کو سہنا پڑتی ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تکالیف جو صحابہ کرام نے برداشت کی، یہ انہی کا حوصلہ تھا، انہی کا حوصلہ تھا کہ وہ تکلیف انہوں نے برداشت کی۔ لیکن ہمیں تو اسلام مفت میں مل گیا، خدا نے مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے ہمیں ان شعائر کی قدر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اسی لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو ایک مسلمان کے شایان شان ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان سے ان صفات کا اظہار ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہم مسلمان ہیں، اپنی پہچان کرتے ہیں۔ مسلمان کی حیثیت کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم ان اصولوں کو دیکھیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے ایک مسلمان کے لیے ملتے ہیں کہ مسلمان کی شخصیت کیا ہوتی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر دیکھیں جو ایک غیر مسلم میں ہوتی ہیں، جو ایک غیر مسلم کا جن سے اظہار ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتیں دونوں طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام مسلمان کی تعریف کیا کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کے سوال کرنے پر کہ کیا مسلمان گناہ کر سکتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جھوٹ اور خیانت یہ دو کام نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ دوسرے گناہ اس سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ مسلمان تکبر نہیں کرتا، کیونکہ جس الہ کا یہ قائل ہے، تکبر صرف اسی کو زیبا ہے، تکبر صرف اسی کا حق ہے، اس وحدہ لا شریک کا حق ہے کہ وہ تکبر کرے۔ کیونکہ ایک مسلمان اس چیز کا اقرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا معبود ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، اور غلام کبھی تکبر نہیں کیا کرتے۔ یہ تکبر آقا ہی کو حق بنتا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ جس شخص میں تکبر پایا جائے گا یا تکبر کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو کے دوران ہو سکتا ہے میرے الفاظ کچھ سخت ہو جائیں، میں پہلے ہی ان پر معذرت کر لیتا ہوں۔ یعنی جب ہم آج
مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں کوئی جس شخص کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اس کے پاس دنیاوی مال کی کثرت ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، وہ تکبر کرنے لگتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز ایک اموی خلیفہ تھے، بنو امیہ میں سے تھے، اور ان کو چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی نوکرانی سے باندی سے کہا کہ تم مجھے ذرا ہوا دو اور میں سو لوں۔ باندی نے پنکھا جھیلنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، تو عمر بن عبدالعزیز سو گئے۔ انسان ہے، باندی بھی انسان تھی، نوکرانی وہ بھی انسان تھی، اس پر بھی نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئی۔ اچانک عمر بن عبدالعزیز کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ نوکرانی باندی سو رہی ہے، تو انہوں نے خود سے پنکھا اٹھایا اور اس نوکرانی کو ہوا دینے لگے، پنکھا چلانے لگے۔ جب تک وہ لونڈی سوئی رہی، عمر بن عبدالعزیز اس کو پنکھا چلاتے رہے، ہوا دیتے رہے۔ جب اس لونڈی کی آنکھ کھلی تو وہ بہت پریشان ہو گئی کہ وہ سو گئی تھی اور امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اسے پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں۔ وہ ڈری، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کہا ڈرو مت، تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ہوا کی ضرورت ہے، تمہیں بھی گرمی لگتی ہے، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ مثال ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ ایک مسلمان وہ تکبر نہیں کرتا، وہ چھوٹے بڑے کا فرق نہیں دیکھتا، ہر انسان انسان ہونے کے ناطے برابر ہے، اگرچہ اسلام میں تقوی صرف پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، اس لیے صرف ایک ہی مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب آئیے دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ایک غیر مسلم شخص، اس کی صفات کیا ہے؟ وہ کسی کو الہ نہیں مانتا، بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس نے مختلف طرح خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے کوئی اخلاقی معیار ان کے پاس نہیں ہوتا۔ جب ان کے پاس اخلاقی معیار نہیں ہوتا تو ان کے لیے اصول و ضوابط بھی نہیں ہوتے، ان کے خود ساختہ ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اگر وہ کسی شخص میں پائی جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اگر اس کے پاس خیانت امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتا۔ مومن امانت دار ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ اپنے کردار سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی واحد لا شریک کا پیروکار ہے، اس کا ماننے والا ہے، اس کی پوجا کرنے والا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں حدیث مبارکہ میں ہیں۔ جب وہ بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اسے امانت دی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہم میں ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی تو نہیں پائی جاتی؟ اگر ان میں سے کوئی نشانی ہم میں سے پائی جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ہم میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور واقعی ہے جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار اپنے کردار سے بھی کرتے ہیں، اور جو مسلمان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ان سے ظاہر بھی ہوتی ہے۔ لیکن اکثریت، کیونکہ یہ دور ہی ایسا جا رہا ہے، اس میں اسلامی اصولوں پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں، ملتے ضرور ہیں لیکن کم ملتے ہیں۔
میرا اس موضوع میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے آپ میں وہ اسلامی صفات پیدا کریں جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور ہم لوگوں کو کہہ سکیں، دنیا کے سامنے اپنے کردار کو پیش کر سکیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہ دیکھو، ہمارے قرآن کو دیکھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہوا ہے۔ یہ تو خود سے اپنی کمزوریوں پر کو ماننے کے برابر ہوا، یعنی یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اسلام کی تصویر آپ کے سامنے عملی طور پر پیش کر سکیں، جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں وہ تمام صفات پائی جائیں جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، جس کی تعلیم ہمیں قرآن دیتا ہے اور جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ کہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہمیں نہ دیکھو، ہمارے اصولوں کو دیکھو، ہمارے قرآن کو دیکھو، وہ کیا تعلیم دیتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ بڑا نازک دور ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلامی اصولوں پر عمل کر سکیں اور اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ ایک دن ہم نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے اور ان کے انعام اور سزا پانی ہے۔ اگر ہم اس پر یقین لے آئیں گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔